اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس اردو 9th ویڈیو میں ہم ناول کے بارے میں پڑھیں گے کہ ناول کیا ہوتا ہے اور اس میں کیا کیا دکھا جاتا ہے، یعنی ناول کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کریں گے اور اسی کے بارے میں آج ہم کچھ پڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ناول کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے، یہاں پر چند الفاظ وائٹ بورڈ پر لکھے گئے ہیں، ہم ان کے معنی پر غور کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ جو کتاب پر سبق دیا گیا ہے اس کو ہم اچھی طرح سے اور آسانی سے سمجھ سکیں۔ تو پہلا لفظ جو ہے وہ ہے ناولہ۔ ناولہ کے معنی ہیں، یعنی اطالوی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہیں ناول۔ تو اس کے بعد دوسرا لفظ بیشتر ہے جس کے معنی ہیں زیادہ۔ اسی طرح سے اصناف اور ایک لفظ ہے جس کے معنی ہیں جمع صنف، یعنی یہ صنف کی جمع ہے، یعنی قسمیں۔ اس کے بعد اور ایک لفظ جامعہ ہے جس کے معنی ہیں بڑا یا عظیم۔ اور پھر دور حاضر۔ دور حاضر موجودہ زمانے کو یا موجودہ دور کو کہتے ہیں۔ اسی طرح سے عصری عہد۔ عصری عہد کے معنی ہیں درمیانی زمانہ۔ تو اس کے بعد صادق اور ایک لفظ ہے جس کے معنی ہیں سچا یا صحیح۔ پھر تصادم ہے جس کے معنی ہیں مقابلہ یا جنگ۔ اور پھر اجزا جس کے معنی ہیں جمع جز، یعنی حصے۔ اس کے بعد ہم آہنگ اور ایک لفظ ہے جس کے معنی ہیں یکساں۔ اس کے بعد سامراجی لفظ ہے جس کے معنی ہیں غیر جمہوری، جو جمہوری نہ ہو۔ پھر متوسط آخری لفظ ہے جس کے معنی ہیں درمیانی۔ تو یہ چند الفاظ جو ہیں ان کے معنی ہم نے سنے اور ہم نے سمجھے بھی ہوں گے۔ تو اب ہم ناول کے بارے میں کچھ پڑھیں گے، کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ عزیز بچوں، ناول جو ہے یہ صفحہ نمبر 73 پر ہے، یعنی صفحہ نمبر 63 پر ناول کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ تو ناول کسے کہتے ہیں؟ ناول انگریزی زبان کا لفظ ہے اور اطالوی زبان کے لفظ ناولہ سے مشتق ہے۔ ناولہ کے معنی نیا کے ہیں۔ ناول انگریزی ادب کے زیر اثر اردو میں آیا۔ اردو ادب کی دوسری بیشتر اصناف کی طرح ناول کی بھی کوئی جامع، مکمل اور حتمی تعریف ممکن نہیں ہے۔ موضوع کے اعتبار سے دور حاضر میں ناول کی ایک سادہ سی تعریف یہ کی گئی ہے کہ ایک ایسا نثری قصہ ہے جس میں عصری عہد کے پس منظر میں فرد اور سماج کی کشمکش دکھائی گئی ہو۔ لیکن نقاد اس بارے میں اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تعریف یورپ کے ناولوں پر بے شک صادق آتی ہوگی، جہاں صنعتی انقلاب کے فوراً بعد فرد اور سماج کی کشمکش کے آثار پہلی جنگ عظیم کے بعد ہی رونما ہو گئے تھے۔ تاہم مشرق میں صورت قدری منفرد اور الگ نوع کی ہے۔ 1857 عیسوی کے بعد تہذیبی اور تمدنی زندگی کے مختلف گوشوں میں قدیم و جدید اور اقلیت و مذہب کے مابین کشمکش اور تصادم کی جو فضا پیدا ہوئی، اس نے ملک میں ایسے حالات پیدا کر دیے جو ناول سے ملتے جلتے حقیقت پسندانہ قصے لکھنے کے محرک ثابت ہوئی۔ ہمارے ہاں ناول کی ارتقائی نشو و نما میں اس بات کا خیال رکھا جانا انتہائی اہم ہو جاتا ہے۔ ناول نگاری مخصوص نقطہ نگاہ سے زندگی کی تصویر کشی کرنے کا ایک انوکھا فن ہے۔ حقیقت کو تخلیق کا روپ دے کر یا تخلیق کو حقیقت کا جامہ پہنا کر کچھ اس طرح پیش کرنا کہ قصے کی حیثیت سے اس کے تمام اجزاء میں تال میل اور ہم آہنگی قائم رہی، ناول کا فن کہلاتا ہے۔
فنی اور بنیادی اعتبار سے ناول کے نمایاں اجزائی ترکیبی یہ ہیں: نمبر 1 پلاٹ، نمبر 2 کردار، نمبر 3 مکالمہ، نمبر 4 منظر نگاری، نمبر 5 نظریہ اور نمبر 6 موضوع۔ پیارے بچوں، اردو زبان میں جس وقت ناول وجود میں آیا، ہندوستان مختلف قسم کی سماجی، اقتصادی، سیاسی و تہذیبی تبدیلیوں سے دوچار تھا۔ یہ تبدیلیاں یہاں یورپ کے صنعتی انقلاب کے برعکس غیر ملکی سامراجی اقتدار کے زیر اثر سامنے آ رہی تھیں اور بیشتر اس دور کی اصلاحی تحریکوں کا نتیجہ تھیں۔ اسی زمانے میں قریباً 1860 عیسوی کے آس پاس ڈپٹی نذیر احمد نے اردو کا اولین ناول مرات العروس لکھا۔ نذیر احمد کے بیشتر ناولوں میں ان کے کردار مسلمانوں کے اس متوسط طبقے سے متعلق تھے جو 1857 عیسوی کے غدر کے ہنگامے میں بری طرح نفسیاتی، اخلاقی و معاشی طور پر مجروح ہوئے تھے۔ انہی دنوں نذیر احمد نے بنات النعش اور ابن الوقت جیسے ناولوں سے اردو ادب میں ناول کی صنف کو بھرپور رواج دیا۔ نذیر احمد کے بعد حالی کا مجالس سنسا، رتن ناتھ سرشار کا فسانہ آزاد، سجاد حسین کا حاجی بغلول، محمد ہادی رسوا کا امراء جان ادا، پریم چند کی چوگان ہستی، میدان عمل، گودان، عصمت چغتائی کا ضدی، قرۃ العین حیدر کا آگ کا دریا، ختیجہ مستور کا آنگن، کرشن چندر کا آتش چنار اور مٹی کے صنم اردو زبان و ادب میں ناول کے ارتقائی مدارج کے سنگ میل سمجھے جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ تھا ناول کے بارے میں کچھ جانکاری، ناول کس سے کہتے ہیں اور ناول کیسے لکھی جاتی ہے اور کون کون سے ناول کرشن چندر نے لکھے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ اردو کا ویڈیو ختم ہوتا ہے۔ امید رکھیں گے کہ آپ کو آج کا یہ سبق ناول کے بارے میں اچھی طرح سے ذہن نشین ہوا ہوگا۔ تو انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ہم آپ سے پھر ملاقات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اجازت دیجیے، السلام علیکم۔